अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बखैर व आफियत होंगे। व्यूवर्स, कल मैंने जो वीडियो किया था कैल्शियम डिफिशियंसी का बच्चों में और फिर स्पेशली जो शिरख्वार बच्चे होते हैं उस पर, तो कुछ माओं ने इस तरह मुझे व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर ऐसे मैसेजेस भेजे कि डॉक्टर साहब, बड़ा मसला यही होता है कि माओं का दूध पूरा नहीं होता और आप कह रहे हैं कि माँ का दूध ही बेहतरीन है। तो इसका कोई अगर आपके पास ऐसा पॉसिबल हल हो तो वो हमें ज़रूर बताइएगा। तो इसके लिए आज की वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि माँ का दूध किन वजूहात की वजह से कम होता है और वो कौन सी अलामात होती हैं कि जिसे देखकर आपको पता चल जाए कि बच्चे को माँ का दूध प्रॉपरली नहीं मिल रहा। फिर इसके बाद मैं आपको होम्योपैथिक का एक ऐसा अलसेफ होम्यो रिजीम के बारे में बताऊंगा जिससे 100% माओ का दूध बढ़ेगा। उसके अलावा फूड टिप्स में भी मैं आपको ऐसे खुराक बताऊंगा जो खुराक माएँ लेंगी और उनका दूध बढ़ेगा और बच्चे की जो नशोनुमा है वो बेहतर तरीके से होगी। इन तमाम अवामिल पर बात होगी व्यूवर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूवर्स, माँ का दूध कम हो जाना, इंग्लिश में इसे एगलेक्सिया कहते हैं, कि अगर दूध प्रोडक्शन के दिन हैं और उन्हीं दिनों में दूध ख़त्म हो गया या बहुत कम हो गया तो ऐसे कंडीशन को एगलेक्सिया बोलते हैं अंग्रेज़ी में। लेस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, यानी बाज माओ कहती हैं कि हमारा दूध तो आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, बच्चे के लिए पूरा नहीं हो रहा, बच्चा रो रहा होता है, बच्चा भूखा होता है। इसकी कुछ अलामात ये भी हैं कि अगर बच्चे का यूरिन बहुत तेज़ पीला आ रहा है और उसको जाइंडस भी नहीं है और बगैर जाइंडस के उसको पीला आ रहा है तो मतलब कहने का ये है कि माँ का दूध उसे पूरा नहीं हो रहा है। अगर उसका डायपर, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं 6 महीने तक, अगर 8 से 10 डायपर उसके डेली चेंज नहीं हो रहे तो भी इसका ये मतलब है कि माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा नहीं हो रहा। अब हम चलते हैं और वो रीज़न देखते हैं कि माओ का दूध कम क्यों होता है। एक तो बहुत बड़ी वजह यह है कि पैदाइश के दौरान अगर खून का ज़या बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी माओ का दूध जो है बच्चे के लिए कम हो जाता है। बाज़ बच्चे होते हैं प्रीमेच्योर बेबीज़, वो पैदा हो जाते हैं तो वो सकलिंग, जो माँ के ब्रेस्ट को वो सकल करते हैं, वो सही तरह से कर नहीं सकते, ब्रेस्ट को वो सही तरीके से खाली नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो दूध की जो प्रोडक्शन है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म के मसले की वजह से भी दूध कम आ सकता है। बाज़ जो डेवलप मुल्क हैं वहाँ औरतें ब्रेस्ट सर्जरी करा लेती हैं या इम्प्लांट्स करा लेती हैं, तो वो भी एक रीज़न है कि उसकी वजह से फिर दूध पूरा नहीं होता। इसके अलावा एक और मसला है जिसको कहते हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म। इसमें यह होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड, वो जो हार्मोन एक मिल्क प्रोडक्शन के लिए उन्होंने भिजवाने होते हैं वो कम भिजवाते हैं। और इसका रीज़न भी यही होता है कि इसमें भी एनीमिया ही मेन रीज़न होता है कि वो ग्लैंड को इतना प्रॉपर खून मिलता नहीं है जिससे वो ये फंक्शन कर सके और डेफिनेटली फिर उधर से माँ का दूध कम हो जाता है। फीवर, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको माँ के दूध की आफादियत और उसके अंदर क्या ऐसी ज़बरदस्त कंपोजिशन है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई हुई है। अमेरिका की टॉप जो मिल्क बनाने वाली कंपनीज हैं जो इन्फेंट फार्मूलाज बनाते हैं, उन्होंने अपनी आखिरी हद तक तगोदो की और वो प्रॉपर वो फार्मूलेशन नहीं बना सके जो एक माँ के दूध में होती है। जो कॉम्बिनेशन और जो कंपोजिशन मैं आपको बताऊंगा तो उसको सुनकर आपको खुद भी लगेगा कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बहुत बेहतरीन नेमत है ये माँ का दूध, क्योंकि इससे बच्चा इन्फेक्शन से बचा रहता है। और स्पेशली वो दूध जो माँ को बच्चे की पैदाइश के फौरन आता है, जो गाढ़ा होता है और
مطلب اس سے بہت مشکل سے نکالا جاتا ہے، اس دودھ میں اتنی زیادہ اینٹی بیکٹیریل، اینٹی وائرل اور امیون بوسٹنگ کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ بچہ اگر صرف وہ 2-4 گھونٹ ہی پی لے تو اس کو کوئی بھی بیماری نہیں لگ سکتی۔ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ماں کے دودھ کی وہ زبردست سی کمبینیشن کیا ہے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی نئی چیز ہوگی کہ اگر اس کمپوزیشن کو آپ یاد کر لیں تو کوئی ماں ایسی نہیں ہوگی، کیونکہ مائیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے بچے کے لیے جان تک دے دیتی ہیں، دودھ تو بہت چھوٹی بات ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی جب ان کو پتہ چلے گا کہ اس دودھ سے بچے کو کیا کیا بینیفٹس ہو رہی ہیں تو وہ دیں گی۔ تو چلتے ہیں اور کمپوزیشن دیکھتے ہیں کہ ماں کے دودھ میں وہ کیا کمپوزیشن ہے۔ ویورز، موم ملک کمپوزیشن ASHR السیف ہومیو ریجیم، اس میں ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماں کے دودھ میں 90% پانی ہوتا ہے۔ اگر بچہ ماں کا دودھ صحیح طریقے سے پیتا ہے تو اس میں کبھی بھی پانی کی کمی نہیں آئے گی۔ پھر اس میں ہیومن گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں کہ بچے کے نشو و نما کے لیے اس میں ایسے فیکٹر ہوتے ہیں، اور یہ فیکٹر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پیدائش کے فوراً بعد جو دودھ آتا ہے اسے کولیسٹرم کہتے ہیں۔ یہ دودھ جو ہے اس میں یہ ہیومن گروتھ فیکٹر جو ہیں جو بچے کے گروتھ کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے چاہیے ہوتا ہے، وہ اس میں ہائی لیول کے ہوتے ہیں۔ سٹیم سیلز بیسیکلی یہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں بھی ہوتا ہے تو یہی سٹیم سیل ہوتے ہیں کہ ماں کو ہارٹ اٹیک سے بچاتی ہے، ماں کو آرگن کی ڈی جنریشن سے یعنی آرگن کے توڑ پھوڑ سے بچاتی ہے۔ پھر جب یہی سٹیم سیلز بچے کو دودھ میں مل رہے ہوتے ہیں تو یہ جو آسٹریلین ریسرچر تھا اس نے یہ بات بتائی کہ بھئی یہ جو 2 سٹیم سیلز ہیں اس سے اس کے باڈی کے تمام آرگن، باڈی کے پارٹ، ہڈیاں، تمام چیزوں کے لیے یہ 2 سٹیم سیلز جو ہیں وہ انتہائی ضروری ہیں، جو کہ ماں کے دودھ میں موجود ہوتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر ماں کے دودھ میں جو سب سے زبردست کوالٹی ہے کہ یہ اینٹی بیکٹیریل ہے، اینٹی وائرل انزائمز اس میں ہوتی ہیں کہ بچے پر اگر کہیں سے بیکٹیریا یا وائرسز کا حملہ ہوتا ہے تو یہ انزائم اس کو بچاتی ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو بات آتی ہے وہ وٹامنز اور منرل کی آتی ہے۔ منرلز تو یہاں میں نے نہیں انڈیکیٹ کی، لیکن کافی سارے منرل ہیں جو بچے کو ماں کے دودھ سے ملتے ہیں۔ وٹامن میں وٹامن اے ہے، ڈی ہے، وٹامن ای، وٹامن کے، وٹامن سی، B12، B6 اور فولیٹس، یہ ماں کے دودھ میں بچے کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام ایسی انگریڈینٹس ہیں کہ جس سے بچے کی ڈیولپمنٹ جو ہے اور بچے کا امیون سسٹم ہے وہ انتہائی سٹرانگ ہوتا ہے۔ 5ویں نمبر پر پروٹین ہوتے ہیں ماں کے دودھ میں، اور یہ ایسے پروٹین ہوتے ہیں کہ یہ بھی بچے کو ہر قسم کے انفیکشن سے بچاتی ہے۔ اس کے علاوہ لیکٹوز جو کہ مین کاربوہائیڈریٹ ہے اور ایسنشل فیٹی ایسڈ اس میں ہوتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر اینٹی باڈیز ہوتی ہیں ماں کے دودھ میں جو بچے کو ہر قسم کے انفیکشن سے بچاتی ہے۔ تو ویور دیکھ لیا آپ نے کہ کتنے ساری اس میں ایسے نیوٹریشنز ہیں ماں کے دودھ میں کہ صرف اگر بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو بیماریوں سے بھی محفوظ ہوتا ہے، اس کی گروتھ بھی ہوتی ہے، اس کا جو نروس سسٹم ہوتا ہے وہ بھی صحیح ہوتا ہے، اس کا دماغ بھی صحیح ہوتا ہے، اس کے ہڈی اور پٹوں کی جو بناوٹ ہوتی ہے وہ بھی صحیح ہوتی ہے۔ تو ویور جیسے میں نے آپ کو ریزن بتائیں، سائن بتائیں، پھر میں نے ماں کے دودھ کی افادیت بتائی، تو اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ السیف ہومیو ریجیم میں وہ کون سی ایسی میڈیسنز ہیں کہ اگر ہم ماں کو دیں تو اس سے اس کی دودھ کی جو کوالٹی ہے وہ بھی امپروو ہوگی اور کوانٹٹی یعنی مقدار اور معیار دونوں ہی امپروو ہوگی۔ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ السیف ہومیو ریجیم میں وہ کون سی ادویات ہیں جو بچے کو دودھ کی کمی سے محفوظ رکھے گی۔ ویورز اس میں جو دوائیاں ہیں اس کے لیے آپ نے 120 ml کی خالی باٹل لینی ہے، اس میں کیلکیریا کارب 3x، پلسٹیلا 3x، کیمومیلا 3x، ایگنس کاسٹ 3x اور ریسینس کیمیونس 3x، یہ آپ نے لینے ہیں۔ اس کو 10 ویگرس جھٹکے دینے ہیں، زوردار جھٹکے، اور اس کے بعد 10 قطرے صبح دوپہر شام 20 ml
کہ پانی میں ماں کو دینا ہے، جس سے اس کی دودھ کی پروڈکشن بڑھے گی۔ ساتھ میں کیلکیریا فاس 6X، یہ بھی آپ 3 گولیاں صبح دوپہر شام اگر ماں کو دیں گے تو انشاءاللہ اس سے اس کی دودھ کی کوالٹی بھی امپروو ہوگی۔ اور کیلکیریا فاس 6X کے دینے سے ایک زبردست کام یہ بھی ہوگا کہ بچے کے جو دانت ہیں وہ بہت آسانی سے نکلیں گے۔ تو ویورز، یہ میڈیسن ہو گئی، اور جس طرح میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو فوڈ ٹپس بھی دوں گا، تو اگلا چارٹ جو ہے اس کو آپ غور سے دیکھیں اور خوراک اس میں دیکھ لیں کہ وہ کون سے ایسے بہترین خوراک ہیں جس کے کھانے سے ماں کا دودھ بڑھے گا۔ ویورز، اس میں نے جو آپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے اس میں پہلے نمبر پر نٹس آتی ہیں۔ جو بھی نٹس آپ کو ملیں بہت زبردست اس میں کوالٹی ہے کہ یہ ماں کا دودھ بڑھاتی ہے۔ ساتھ میں سیلمن فش ہے، اور گرین پپایا جسے پپیتا ہم بولتے ہیں، آپ نے اس کو گرین حالت میں لینا اور کھانا ہے۔ سپائنچ ہے جسے ساگ کہتے ہیں، فینوگریکس ہیں، اور بریورز یسٹ ہے، ساتھ میں اوٹ میل ہے، سویٹ پوٹیٹوز ہیں، فلیکس سیڈ ہے، کیرٹس ہیں، ایووکاڈوز ہیں، ایپریکاٹ ہے، شوگر بیٹ ہے، ایسپریگس ہے، اور فینلز ہیں۔ تو یہ خوراک، اور اس چارٹ میں تصویروں کے ساتھ دیا ہے، اگر کسی کو انگلش میں سمجھ نہیں آ رہی تو وہ تصویر کو دیکھ کر ہی پہچان جائیں گے کہ ہمیں کون سی ایسی ڈائٹ ہے جو کہ ہمارے علاقے اور ہمارے مارکیٹ میں ملتی ہے، اور اس کو ہم لیں گے اور اس سے ہماری دودھ کی کمی پوری ہوگی۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس کو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی ممبر اور اسپیشلی جو فیمیل ہیں ان کے ساتھ شیئر کر دیں، کیونکہ یہ مسئلہ بہت ساری عورتوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ بچوں کو دودھ کم پڑ رہا ہے۔ تو اس کو آپ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔